شادی سجی ہوئی ہے، لوگ موجود ہیں، سارے مہمان موجود ہیں، اچانک سے ایک عورت اسٹیج پر آتی ہے اور دلہن کو کہتی ہے کہ میں اس کی پہلی بیوی ہوں، میری طلاق نہیں ہوئی بیوی۔ یہ منظر سوشل میڈیا پر پچھلے ہفتے اتنا وائرل ہوا ہے کہ ہر انسان نے اس پر کمنٹ کیا ہے، ہر انسان نے اس پر اپنی رائے بیان کی ہے، ہر انسان نے اس کو جج کیا ہے، اس ویڈیو کو جج کیا ہے، ان لوگوں کو جج کیا ہے، اس لڑکی کو جج کیا ہے، اس دلہن کو جج کیا ہے، اس دولہے کو جج کیا ہے، سب نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ آج ہم اس وائرل ویڈیو کو جج نہیں کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کی نظر میں یہ کیا چیز ہے، اسلام اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور دوسری شادی کا اصلی صحیح حکم کیا ہے۔ کہ دوسری شادی کر نہیں سکتا مرد، یا پھر عورت پر ظلم کرنا جائز ہے؟ آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ آج ہم اسلام کے نظریے سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور اگر آپ صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلام میں مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، مگر یہ پرمیشن ایک شرط کی بنا پر ہے، یعنی 4 شادیاں کرنا جائز تو ہے مرد پر، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ بالکل ضروری شرط ہے۔ جب تک اس شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا 4 شادیاں مرد نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو تم اپنی پسند کی 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف ہی نہیں کر پاؤ گے، تو تمہارے لیے صرف ایک ہی شادی ہے، یعنی صرف ایک ہی بیوی رکھو۔ اس آیت کا مقصد آزادی دینا نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری دینا ہے، ایک ذمہ داری کی یاد دینا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں جنگوں کی وجہ سے بہت ساری عورتیں لاوارث ہو جایا کرتی تھیں، تو ان کے لیے حکم تھا کہ ان کی ذمہ داری اٹھاؤ، ان سے نکاح کر لو۔ اسلام نے دوسری شادی کا دروازہ اس لیے کھولا تھا کہ انہیں سمجھا جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، نہ کہ صرف خواہشات کی بنا پر۔ اس لیے اسلام نے اور شادیوں کی اجازت دی۔ وجہ تو آپ کو معلوم ہو گئی، لیکن اس پرمیشن کے ساتھ سب سے اہم جو شرط لگائی گئی وہ ہے انصاف، کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسری شادیاں کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ عدل اور انصاف کا مطلب ہے دونوں بیویوں میں برابری ہو، ان کے ساتھ رہنا، ان کے کپڑے، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے اوپر مالی خرچ کرنا، ان ساری چیزوں میں عدل ہونا شرط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت میں ایک اور حقیقت بیان فرماتا ہے، گہری حقیقت بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنی بیویوں میں دل کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ تم کبھی بھی دل کے معاملے میں ان سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کر پاؤ گے، کسی کی طرف زیادہ جھک جاؤ گے، کسی سے زیادہ محبت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی منع کیا کہ کسی کے ساتھ زیادہ نہیں جھک جاؤ کہ کسی دوسری کو بیچ میں اٹکا ہوا چھوڑ دو۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دل کے معاملے میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا اختیار نہیں ہوتا دل پر، مگر اگر وہ وقت بھی نہیں دے سکتا دوسری بیوی کو، اور اس کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اس پہ مال بھی خرچ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بالکل بھی دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب احادیث سے ہم سن لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے انصاف کرتے تھے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے، جب آپ سفر پہ جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ کتنا محبوب طریقہ، کتنا پیارا طریقہ حضور اپنی بیویوں میں عدل و انصاف کا قائم کرتے تھے کہ جب سفر پہ جاتے تھے تو قرآن اندازی کیا کرتے تھے تاکہ کوئی ناانصافی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں باری مقرر کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھکا ہوا ہو تو قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا کہ
وہ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ صرف ناانصافی دنیا میں ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، آخرت میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حقوق کی۔ پہلی بیوی کے جو حقوق ہیں نا، جو اس کا نان نفقہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ کبھی بھی دوسری بیوی کے آنے سے ختم نہیں ہوتا۔ اگر شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی کی کسی بھی چیز میں کمی نہیں کی جا سکتی، کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کرے۔ اگر وہ کسی بھی چیز میں کمی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اس کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر ہم دوسری بیوی کی بات کریں تو وہ بھی اسی عزت اور مقام کی حقدار ہے جتنی کہ پہلی بیوی، یعنی دونوں بیویوں میں عدل کرنا ہے۔ عدل کا مطلب یہی ہوا کہ دونوں میں انصاف کرنا ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوا، جتنی اس کو عزت ملے گی اتنی ہی اس کو عزت ملے گی، جتنا اس کا نان نفقہ ہے اتنا ہی اس کا بھی نان نفقہ ہوگا۔ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری صرف نکاح کرنا نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کے گھر چلانا ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں کو وقت دینا ہے۔ یہ ساری پھر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کے حقوق کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ اگر پہلی بیوی سے بچے ہیں یا دوسری بیوی سے نہیں ہیں، یا دوسری بیوی سے ہیں تو پہلی بیوی سے نہیں ہیں، یا دونوں سے ہی ہیں، تو جتنے بھی اس کی اولاد ہے اس کے ساتھ بھی اس نے عدل ہی کرنا ہے، بھلے وہ پہلی کی ہوں یا دوسری کی ہوں۔ دونوں بچوں میں، دونوں بیویوں کے بچوں میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ جیسا ان کو پہنانا ہے ویسا ہی انہی کو پہنانا ہے، جیسا ان کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے ویسا ہی دوسری میں بھی خرچ کرے گا۔ اپنے کسی بھی بچے میں کوئی فرق نہیں رکھنا، جتنا اس پہ خرچ کیا اتنا ہی اس پہ خرچ کرنا ہے۔ ہر بچے میں عدل و انصاف کرنا ہے، ہر بیوی کے بچے میں عدل و انصاف کرنا ہے۔ اب سب سے اہم غلط فہمی جو ہمارے لوگوں میں رائج ہے، جو ہر زبان پر ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اجازت شرط کی بنا پر ہے۔ اگر وہ شرط پوری نہیں کرتا تو اس کو یہ اجازت بھی نہیں ہے، اس کو یہ شادیاں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر وہ عدل نہیں کرتا اپنی بیویوں میں تو اس کے لیے اسلام نے یہ اجازت نہیں دی، اس کو اسلام نے اجازت نہیں دی شادی کرنے کی، اس کی اجازت اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ بولا جاتا ہے کہ دوسری شادی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے، یا تو وہ پہلی بیوی کے ساتھ دھوکہ ہے یا تو دوسری بیوی کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی بیوی کو اپنے اعتماد میں لے کر دوسری شادی کرتے ہیں، اس کو بتا کر، اس کی رضا کے ساتھ، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی دھوکہ نہیں دیتے، نہ پہلی کو نہ دوسری کو، سب کچھ واضح کر کے اگر آپ شادی کرتے ہیں تو یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ ویڈیو اتنی وائرل کیوں ہوئی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جذبات ہی وائرل ہوتے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو بھی اسی وجہ سے وائرل ہوئی ہے۔ میرے نظریے میں تو یہی ہے۔ ویسے بھی ہر انسان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو پھیلانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا۔ اور سوشل میڈیا تو ان چیزوں کا مرکز ہے کہ کچھ بھی پتہ چل جائے اور وہ آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ آخر میں آپ کو کچھ اہم سبق بتا دیتی ہوں شوہر کے لیے، بیوی کے لیے۔ شوہر کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی مرد دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی مالی حالت دیکھے اور پھر اپنی جذباتی حالت دیکھے۔ جذباتی حالت اس طرح سے دیکھے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے دونوں میں۔ ایک طرف ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسری سے شادی کر رہا ہے تو دوسری کی طرف ہی جھک جائے گا۔ اب بیویوں کے لیے یہ ہے کہ بیویاں اپنے حقوق جانیں، اپنے حقوقوں کو لینے میں وقار اور صبر کے ساتھ کام لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اندر صبر آ جائے گا نا تو یہ دنیا جو ہے نا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ بس تھوڑے ٹائم کی مشکل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اسلام نے ہر مسلمان کو عزت دی ہے، وہ بیوی ہو تو اس کی بھی عزت ہے، وہ شوہر ہو تو اس کی بھی عزت ہے، ماں ہو تو اس کی عزت ہے، بیٹی ہو تو اس کی عزت ہے۔ سب کے حقوق بیان کیے، سب کی ایک کیٹیگریز رکھی ہیں، سب کی عزتیں محفوظ رکھی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی پر بھی انگلی اٹھانا نہیں ہے، صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی روشنی میں آپ لوگوں کو صحیح اور واضح بات کرنا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔
اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔